وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ۔ کل کے سبق میں آخر میں جو آیات گزری اللہ پاک نے اس کے اندر انسان کی ایک کمتری کو بیان کیا کہ جب ہم اس کو آزماتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری عزت کی، مجھے عزت دی، اور جب ہم اسے آزماتے ہیں رزق کی تنگی کے ساتھ تو پھر کہتا ہے اللہ نے میری اہانت کی۔ اللہ نے فرمایا ہرگز یہ بات نہیں ہے، تم اپنے اوپر الزام دو، وجہ یہ ہے کہ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، اپنے کرتوت ہیں تمہارے۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، اللہ نے فرمایا دیکھو تم یتیم کا اکرام ہی نہیں کرتے۔ بلا تکرمون الیتیم ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم یتیم کو کھلاتے نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کہ اس کا احترام ہی نہیں کرتے تم ذرہ بھی۔ پھر فرمایا مسکینوں کو کھلانا تو دور کی بات، تم تو تاکید بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کو کھلانے کی۔ پھر فرمایا تم مردے کا سارا مال کھا جاتے ہو سمیٹ کر۔ پھر آخر میں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ دیکھو تین چیزیں اللہ نے بیان کی تھی نا، یہ فرمایا یتیم کا اکرام نہیں کرتے، مسکین کو نہیں کھلاتے، اور مردے کا سارا مال ہڑپ کر جاتے ہو۔ یہ تین چیزیں کیوں کرتے ہو تم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے محبت کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اس وجہ سے تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور تم خرچ نہیں، مردے کا سارا مال کھا جاتے۔ اب اللہ پاک جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہی ہے تخویف اخروی ہے۔ اللہ پاک یہاں سے فرمائیں گے کہ ان کو یوں کرنا نہیں چاہیے تھا، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وگرنہ قیامت والے دن ان کو حسرت ہوگی، اور قیامت والے دن جو حسرت ہوگی نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو قیامت والے دن افسردگی کا اظہار کریں گے، افسوس کا، شرمندگی کا، ندامت کا، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں جی ترجمہ، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہاں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کلا کا یہ ایک معنی یہ، یا دوسرا
پکی بات ہے کہ جب کہ پست کر دی جائے گی زمین دکن دکا کوٹ کوٹ کر، ٹھیک ہے، تاکید دکم دکا کوٹ کوٹ کر اس زمین کو کیا کر دیا جائے گا، پست کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہموار کر دی جائے گی، نہ کوئی سمندر نظر آئے گا، نہ دریا نظر آئے گا، جہاں دیکھو گے زمین ہی زمین نظر آئے گی۔ یہ مطلب ہے ہموار دکم دکا، یعنی لیول پورا برابر کر دیا جائے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا تیرا رب، والملک، اور فرشتے، صفًا صفًا، قطار در قطار، صف در صف، ٹھیک، یعنی اللہ پاک اپنی خاص شایان شان کے مطابق نزول فرمائیں گے، اور پھر اللہ کے ساتھ کون ہوں گے؟ فرشتے بھی سارے کے سارے ہوں گے، یعنی قیامت کا منظر یہ بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، جہنم کیا کی جائے گی؟ لائی جائے گی جہنم، ٹھیک ہے۔ میں نے پیچھے بھی سمجھایا کہ روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جہنم جو ہے ساتوں زمینوں کے نیچے ہے یہ، ٹھیک ہے، وہاں سے پھر اس کو نکالا جائے گا، جار سمندر دریا جتنے بھی، یہ بھی سب کا سب، اس میں چاند سورج ستارے جو ہیں اس میں ڈال کے اس کو گرم کیا جائے گا، یہ پانی بھی سارا کس میں شامل کر دیا جائے گا؟ جہنم میں شامل کر دیا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان، ہاں، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان پھر، وانى له الذکریٰ، اور کہاں سے ہوگی واسطے اس کے نصیحت؟ فرمایا اب میں دنیا کے اندر سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ نہ دنیا کے پیچھے پڑو، نہ مال سے محبت کرو، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ آخرت کی طرف دوڑو، اب سمجھا رہا ہوں۔ جب قیامت والے دن جہنم دیکھو گے پھر تم نصیحت حاصل کرو گے، ہر انسان کہے گا کہ کاش اچھے اعمال کر لیتا، لیکن اللہ نے فرمایا انا لہ الذکریٰ، پھر کہاں سے نصیحت حاصل کرو گے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر نہیں نصیحت فائدہ دے گی، پھر تمہاری افسوس شرمندگی جو بھی ہے یہ فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر انسان افسوس جب کرتا ہے یا کوئی کام سوچتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو انگلی کا صرف ایک پورا منہ میں لیتا ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن پورا بازو منہ کے اندر لے لے گا، شرمندگی اور افسوس کی وجہ سے پورا بازو۔ اس دن پھر کہاں سے نصیحت حاصل کریں گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ دنیا جو ہے یہی دارالعمل ہے، اور آخرت دارالعمل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دارالجزا ہے، بدلے کا دن ہے، بدلے کا گھر ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش کہ آگے بھیجتا میں اپنی زندگی میں۔ پھر انسان کیا کرے گا؟ ہائے دنیا میں اللہ نے عمر دی تھی، مجھے زندگی دی تھی، اس وقت میں کر ہی لیتا اچھے کام، اس وقت میں نہ دنیا کے پیچھے پڑتا، میں نہ مال کی محبت میں اللہ کو چھوڑتا، دنیا کے پیچھے بھاگا رہا میں، تو کاش وہ وقت میں اپنے لیے قیمتی بنا لیتا، اور آج کے دن کے لیے میں کچھ نہ کچھ ذخیرہ اکٹھا کر لیتا، لیکن اس دن کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ایک بار تو ہر انسان کے منہ سے یہ افسوس کے جملے ضرور اللہ نکلوائے گا۔ آج کافر دنیا کے اندر متکبر ہیں، مغرور ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کی عبادت کروانا وہ انسانوں کے اوپر یہ سمجھتے ہیں یہ حق ہے ان کا، ٹھیک ہے، لیکن قیامت والے دن یہ سارے تکبر غرور ٹوٹ جائیں گے ان کے، سب کہیں گے کہ ہائے کاش کچھ نہ کچھ بھیج لیتے اپنی زندگی میں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن نہیں عذاب دے گا اس کے عذاب سا کوئی ایک، مطلب کہ اللہ جیسے عذاب دے گا نا اس دن، اس کے عذاب جیسا پھر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ مطلب یہ دنیا کے اندر سزائیں بھگتتا رہتا ہے انسان، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کتنی اور دوسری تکلیفیں سزائیں، لیکن ساری سزاؤں کو بھول جائے گا۔ اللہ کی جو سزا ہوگی نا، اللہ جیسی سزا دے گا ویسی سزا اس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ پھر وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہیں باندھ کر رکھے گا اس کا سب باندھنا کوئی، جیسے اللہ زنجیروں میں باندھ کر رکھے گا نا اس جیسا کوئی باندھ نہیں سکتا۔ دیکھو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں مجرموں کو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے، اور بڑی مضبوط ہتھ کڑی ہوتی ہے، وہ اتنی موٹی سنگلی ہوتی ہے، اور پھر ہتھ کڑی ہوتی ہے کہ بھاگ نہیں سکتا مجرم کہیں،
لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم جیسے باندھیں گے نا، ہم جیسا کوئی باندھ نہیں سکتا۔ 70 گز لمبی اللہ پاک کی جو ہوگی، کیا ہوگی؟ وہ زرہ ہوگی، زنجیر ہوگی جس کے اندر مجرم کو جکڑا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب بشارت ہے جی آگے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس اطمینان کرنے والا، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر چل طرف اپنے رب کے، راضیۃ مرضیہ، ہاں تو اس سے راضی، راضیۃ کیا ہے؟ اللہ سے راضی، مرضیۃ مرضیہ، اور اللہ کیا ہے؟ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، دونوں طرف کی رضا ہے۔ کیا ہے؟ دونوں طرف کی رضا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک بات سمجھنی ہے، مومن کی روح کو یہاں نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ مومن کی روح کو کیا کہا گیا؟ نفس مطمئنہ کے لقب سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس کے لفظی معنی ہوتا ہے ساکنہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، مراد وہ نفس ہے جو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے سکون پاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کون سی روح ہے؟ جو اللہ کی اطاعت اور اس کے ذکر سے کیا پاتا ہے؟ بولو سارے، سکون پاتا ہے۔ اس کو کہا گیا نفس مطمئنہ۔ اور پھر اللہ کے ذکر کو ترک، چھوڑنا، اللہ کی عبادت کو چھوڑنے سے وہ بے چینی محسوس کرتا ہے، اس سے رہا نہیں جاتا۔ یہی وہ نفس ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور وہ کیا ہے؟ تجھ سے راضی۔ یہ کون سا فرد مراد ہے؟ کون سی روح؟ جو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے سکون پاتا ہے، یعنی اس کو نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے، اس کو روزہ رکھ کے سکون ملتا ہے، اس کو اللہ کا ذکر کر کے سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ آیا نا قرآن پاک میں کہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کو کیا بخشتا ہے؟ سکون۔ اس کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسلمان اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے اپنے عمل کے اوپر، صرف یہی زبان سے کہتے ہیں چلو بوجھ اتر گیا، ٹھیک ہے، روزہ رکھتے ہیں صرف اسی نیت سے کہ چلو یار بوجھ اتر جائے گا، نہ رکھیں گے تو گناہ ملے گا، اللہ ڈنڈا برسائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن خوش نہیں ہوتا کوئی، سارے نہیں، لیکن وہ بھی انسان ہے ایسے متقی پرہیزگار جو اللہ کی اطاعت کر کے نیکی کر کے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ کی اطاعت کی، ہم نے اس کی شکر گزاری کا حق ادا کیا ہے۔ اب اللہ ان کے اوپر جو بھی احکام نازل کرے گا، جو بھی احکام ان کے اوپر ڈالے گا، وہ اس پہ کیا ہے؟ خوش ہے۔ اب دیکھو کون سے احکام ہیں؟ دو قسم کے اللہ کے احکام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں تکوینی، ایک ہوتے ہیں تشریعی۔ ایک تکوینی، ایک بولو سارے تشریعی، دو قسم کے۔ تکوینی کون سے احکام ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بیمار کر دینا، اللہ کسی کو بیمار کر دے، نزلہ زکام ہو جائے، بخار چڑھ جائے، کوئی اور جسمانی بیماری لگ جائے، یا کوئی ایسی ویسی دنیا کے اسباب اس کے ضائع ہو جائیں، یہ ہوتی ہیں تکوینی احکام۔ اب وہ ارادہ رکھے، دل میں نیت رکھے یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ۔ اب وہ راضی ہے نا، یا اللہ تیری طرف سے آیا، راضی ہوں، تیری طرف سے ختم ہوگا، میں راضی ہوں۔ اچھا، یہ ہے کہ تکوینی، سمجھ آ گئی تکوینی احکام کون سی؟ اچھا، دوسرا ہے تشریع، شریعت کے احکام۔ مثلا اللہ نے نماز کو اس کے اوپر فرض کیا، وہ خوش ہے، روزہ فرض کیا، خوش ہے، جہاد فرض کیا، خوش ہے، ٹھیک ہے۔ تکوینی تشریعی احکام کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، مطمئن ہے، اور وہ اس احکام کو بجا لا رہے ہیں۔ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر تکوینی اللہ پاک نے کتنے تکلفات ڈالے، دنیا چھین لی اللہ پاک نے، سب کچھ لے لیا، جسمانی بیماری لگ گئی، لیکن حضرت ایوب کیا ہیں؟ مطمئن ہیں۔ کیا ہے؟ اسی لیے تو دعا سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، حضرت کی دعا سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
یا اللہ تکلیف پہنچی ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ تکلیف تیری طرف سے پہنچی، بلکہ سورۃ انبیاء کے اندر غالباً حضرت کی دعا کو نقل کیا، یا اللہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے. اس تکلیف کو کس کی طرف منسوب کر دیا؟ شیطان. لیکن ربا انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ ہے مطمئنہ. یہ کیا ہے جی؟ اب حضرت نے دیکھو کوئی نہیں، یہ سامنے اللہ کی حاجت ہی نہیں کی، یا اللہ میری دنیا چلی گئی، مجھے دوبارہ عطا فرما، مجھے جسمانی بیماری لگ گئی، مجھے شفا میں تبدیل فرما. کچھ بھی نہیں کہا. 18 سال مبتلا رہے، لیکن قرآن ان کی دعا ذکر کی. لیکن حضرت نے ایسی جامع معنی اللہ کے سامنے دعا ذکر کی کہ اللہ ان کا رمز سمجھ گیا، بھید سمجھ گیا. تو یہ ہے نفس مطمئنہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ کیا ہو جائے؟ اس سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، سبحان اللہ. اللہ پاک سب کو یہ نصیب فرما دے. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے سورۃ قیامہ کے اندر بھی نفس کی قسمیں سمجھائی تھیں. ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، تیسرا کیا ہے؟ مطمئنہ. نفس امارہ کیا ہے؟ بغیرت بن جائے انسان، گناہ کرے کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا نفس ہی اس کو ملامت ہی نہیں کر رہا، بس کیے جا رہا ہے. دوسرا نفس لوامہ، کہ گناہ کرے ملامت کرے نفس، توبہ کر لے. تیسرا نفس مطمئنہ، سب سے اعلیٰ روح، سب سے اعلیٰ نفس یہ ہے نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے. یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑی عبادات، بڑی ریاضتیں، بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، رونا دھونا پڑتا ہے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کم از کم انسان کو نفس اللوامہ تو بننا چاہیے کہ چلو کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے، دل کو چوٹ تو پہنچے کہ اللہ کی نافرمانی توبہ کی طرف راغب ہو جائے. کیا خیال ہے جی؟ اس طرح تو حق بنتا ہے. نفس امارہ وہ حرام درجہ ہے، اس تک اللہ نہ ہی پہنچائے کسی کو کہ دل ہی مردار ہو جائے، اچھے اور بھلے کی پہچان ہی نہ رہے، صحیح اور غلط میں پہچان ہی نہ رہے. نفس امارہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو نفس مطمئنہ اب کیا ہے، اس میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، مزہ آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پاک سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کیا کروں؟ ملاقات کروں، اللہ اس سے ملاقات کو کیا چاہتا ہے؟ پسند کرتا ہے. جو بندہ چاہتا ہے میں اللہ سے ملاقات نہ کروں، اللہ بھی چاہتا ہے یہ بندہ مجھ سے ملاقات نہ کرے، یہ بندہ مجھ سے، میں نہیں سے ملنا چاہتا. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ حدیث سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ سے ملاقات کا ذریعہ تو موت ہے. کیا ہے؟ موت ہی ذریعہ ہو سکتی ہے، اور موت کو کوئی پسند نہیں کرتا. موت کو کون پسند کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے مومن کی، تو اللہ پاک دنیا کے اندر ہی اس کو جنت دکھا دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں. جب وہ جنت اس کا ٹھکانہ، اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یا اللہ بس مجھے دنیا سے اٹھا، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اٹھا مجھ سے، میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اور جب اللہ کافر اور گناہ گار کی روح کو قبض کرتا ہے، پھر اس کو جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ، میں نہیں جانا چاہتا، مجھے اور زندگی ملے، میں موت کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ پاک سے دعا کرو کہ یا اللہ پاک ہمیں، چلو نفس مطمئنہ یہ بھی خواہش رکھو اللہ کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں جا کے یہاں تک بھی ہمیں پہنچائے. لیکن نفس اللوامہ یہ تو انسان کے اندر ہر وقت موجود ہونا چاہیے کہ نفس ملامت کرتا رہے اس کو. یہ بھی درجہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے ذریعے کیا ہے کہ فوراً اس کو قیامت کا خوف آ جاتا ہے، آخرت کا خوف آ جاتا ہے، اور وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. آگے دیکھیں جی، فادخلی فی عبادی، پھر داخل ہو تو میرے بندوں میں. پس داخل ہو جا کس میں؟ کیا لکھا عبادی کا مطلب؟ بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا تو میری جنت میں. کہاں داخل ہو جا؟ اچھا یہ خطاب کہاں کیا جاتا ہے یہ پہلے سمجھ لو، پھر میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں.
دو قول ہیں اس کے اندر. یہ اللہ جو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ خطاب کب کیا جاتا ہے انسان کو؟ ایک قول یہ ہے قیامت والے دن حساب و کتاب کے بعد کیا جائے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ موت کے وقت کیا جاتا ہے اس کو خطاب فرشتوں کے ذریعے. دو قول ہیں. پہلا قول کیا ہے؟ بولو. حساب کتاب کے بعد. دوسرا قول کیا ہے؟ موت کے وقت. اچھا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی. انہوں نے دونوں کو اکٹھا کر دیا. انہوں نے فرمایا تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. نفس مطمئنہ کو موت کے وقت بھی کہا جاتا ہے اور قیامت والے دن حساب و کتاب کے بعد بھی اس کو یہ جملہ کہا جائے گا. دونوں وقت اس کو کہا جائے گا. یہ جملہ اس کو کہا جائے گا نفس مطمئنہ جو پاک نیک روح ہوتی ہے. دیکھو اب اللہ پاک کا انداز دیکھو. یہاں پہ فادخلی فی عبادی، جنت کا ذکر بعد میں کیا، پہلے کہا ہے کہ مجھے کہاں داخل ہو تو پہلے میرے بندوں میں داخل ہو. بندوں سے کون مراد ہے؟ نیک، صلحاء، شہداء، صدیقین، ان کے اندر داخل ہو جا. اشارہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ پاک اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تو میری جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو پھر جنت ملے گی تجھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تجھے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. یوں جنت تجھے پیچھے بھی ایک صورت میں آیا ہے، غالباً 29ویں پارے میں گزری ہے. وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم روح قبض کریں گے نا کافر کی، گناہ گار کی، تو وہ کیا کہے گا؟ لولا ربی لولا اخرتنی، اے میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی؟ مجھے دنیا میں بھیج، مجھے مہلت دے، میری رسی کھلی چھوڑ. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک لوگوں میں سے بن جاتا ہوں. میں نیک لوگوں میں سے اللہ کہتے ہیں اب نہیں، وقت گیا، بس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک یہاں کیا فرما رہے؟ فادخلی، پہلے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں. اچھا دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہے؟ ان کے پاس بادشاہت بھی ہے، روئے زمین کے بادشاہ ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ نبوت بھی ہے. لیکن حضرت نے دعا دیکھو کیا کیا، میں وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا. فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے داخل کر ساتھ اپنی رحمت کے فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں کی صف میں. کون دعا کر رہی ہے؟ بولو سارے. اور پیغمبر سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور نبی ابن نبی ہے. انبیاء بھی اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ ربا نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے سورۃ یوسف کے اندر، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ربا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. انبیاء بھی اس چیز سے مستغنی نہیں، وہ بھی دعائیں مانگ کے کہ یا اللہ نیک بندوں کی صفوں میں شامل فرما، نیک بندوں کی صفوں میں شامل فرما. اور آج ہمارے لوگ نیکوں کی صحبت اختیار کرنا یہ کہتے ہیں ذلیل، ذلت کھاٹنے، ذلت کو برداشت کرنے کے تحت ہے. حقارت ہے، بے عزتی ہے ہماری. نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، ان کا دل جو ہے اس طرح تڑپے گا جس طرح مچھلی کو پانی کے اندر سے نکال دیا جائے. لیکن جو نیک روح ہوگی، نیک بندہ ہوگا، ان لوگوں کو نیک لوگوں کی صحبت کیا لگے گی؟ اچھا، اب کوئی بے حیا آ کے بیٹھ جائے، بغیرت قسم کا انسان آ کے بیٹھ جائے نیک لوگوں کی صحبت میں، کلاس میں آ کے بیٹھ جائے، اس کا کہاں دل لگے گا؟ لگے گا اس کا دل؟ اگر اس کو میوزک کے اندر ڈال دیا جائے اس کی روح، وہ اس کے لیے مطمئن ہوگی. سمجھ آئی ہے؟ وہ اس کے لیے ادھر جا کے مطمئن ہوگا. نیک روح کہاں مطمئن ہوگی؟ قرآن سن کے، قرآن سمجھ کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، نیک روح یہاں مطمئن ہوگی. میرے عزیز دوستو، یہ باتیں قرآن پاک سے ملیں گی آپ کو، یہ کسی کتاب کے اندر نہیں لکھی ہے ایسی باتیں. دل پہ دستک دیتا ہے یہ قرآن پاک. پہلے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو، پہلے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ اٹھ. آج سمجھ میں آ گئی ہے؟ آج کا کوئی بندہ اگر کہے کہ نہ جی قرآن میں خود پڑھ لوں گا، میں خود ہی نیک بن جاؤں گا،
حدیث میں پڑھوں گا میں خود ہی نیک بن جاؤں گا، بن جائے گا نیک؟ کبھی نہیں بن سکتا۔ کر کے دیکھ لے کوئی، جب تک اس قرآن کو کسی استاد کی صحبت میں بیٹھ کے نہیں سمجھے گا، جب تک اسی طرح یہ کتاب نہیں سمجھے گا جس طرح شروع سے یہ سینہ در سینہ منتقل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے اس قرآن کو پڑھ کے اپنی اصلاح کی ہے۔ دے کوئی جواب۔ یہ جو آپ کے سامنے دو گتوں کی شکل میں محفوظ ہے، بولو سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے؟ نبی پاک کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان کی زبان پہ پھر قرآن جاری ہوتا تھا، پھر وہاں سے صحابہ کو ہدایت ملی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ ابو بکر صدیق کو یوں ہی تو اونچا درجہ نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گتوں کے اندر قرآن محفوظ کر کے تو ابو بکر صدیق کے سامنے پیش نہیں کیا، اس کتاب کو مان۔ اس وقت تو قرآن لکھا ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ سب سے پہلے اپنی رسالت کو منوایا، توحید کو منوایا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق آپ کی صحبت میں بیٹھے، پھر جو ابو بکر تھا وہ کیا بن گیا؟ صدیق اکبر بن گیا۔ عمر پہلے عمر تھا، لیکن جب پیغمبر کی صحبت اختیار کی تو پھر فاروق اعظم بن گیا۔ عثمان پہلے عثمان تھا، لیکن جب صحبت اختیار کرتا ہے پیغمبر کی تو ذو النورین بن گیا۔ علی پہلے علی تھے، لیکن جب پیغمبر کی صحبت اختیار کرتا ہے تو حیدر کرار بن گیا۔ جی بھائی، یہ سچی باتیں ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں نیک بندوں کی صحبت کے بغیر ہی نیک بن جاؤں گا، تو پھر وہ انجینئر محمد علی مرزا بنے گا، ستیہ ناش کرے گا دین کا، اپنی طرف سے تشریحات کرے گا، وہ غامدی بنے گا، وہ پرویزی بنے گا، منکر حدیث بنے گا، کیونکہ وہ پھر اپنی عقل چلائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے نیک بندوں کی صحبت۔ صحابہ نے جب یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیا، پڑھ لیا، سیکھ لیا، تو اگلی امت کو جب قرآن پاک صحابہ نے دیا تو کیا دو گتوں کو اندر محفوظ کر کے دیا؟ وہ تو ایک کاروائی ہو گئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے، تو قرآن ویسے ہی دو گتوں میں محفوظ ہو گیا کہ حافظ کمزور ہو گئے، لیکن یہ منتقل کیسے ہوا ہے؟ سینہ در سینہ منتقل ہوا ہے نا۔ صحابہ نے تابعین صحابہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، انہوں نے علم سیکھا، احکامات سیکھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھی ان کی صحبت میں بیٹھ کے، پھر یہ دین صحبت اور صحبت ہم تک پہنچا ہے۔ اور پھر اس دین کے لوازمات کیا ہیں اس کو سیکھنے کے، اس کو پڑھنے کے، سمجھنے کے؟ آج کل تو ماشاءاللہ ایک بہت ماڈرن دور آ گیا کہ دین بھی کس کے اوپر سکھایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ قسم کی کرسیاں ہوتی ہیں، میز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور سامنے سٹیج ہوتا ہے، بورڈ ہوتا ہے، LCD ہوتی ہے، اور سامنے کیا ہوتے ہیں؟ کرسیوں کے اوپر، عالی شان کرسیوں کے اوپر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں۔ کیا ہے؟ دین سیکھا جا رہا ہے۔ لیکن سلف و صالحین کا جو طریقہ کار تھا، دین جو چلا ہے آگے، وہ کیا طریقہ کار تھا؟ پھٹی پرانی چٹائی کے اوپر بیٹھ کے دین سکھایا انہوں نے۔ یوں ہی نہیں نام کما لیے انہوں نے، ابن تیمیہ کا یوں ہی نہیں نام بن گیا تاریخ میں، علامہ ابن قیم جوزی نے ایسے نہیں نام کمایا، امام غزالی ایسے نہیں بن گئے غزالی، امام بخاری نے ایسے نہیں نام کما لیا۔ زمین کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے مٹی میں ملیا میٹ ہو کے انہوں نے اللہ کا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین انہوں نے آگے پہنچایا اور سکھایا۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا زمین کے اوپر، تو یہ آپ سلف و صالحین کی اتباع کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، وگرنہ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ یار ہمارے نیچے بھی کرسی ہوتی کوئی، جس طرح پارلیمنٹ سجا ہوا ہے آج ماشاءاللہ، ڈالر کے ڈالر اس کے سجاوٹ کے اوپر لگائے جاتے ہیں، تو وہ چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں صرف سلف و صالحین جیسا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی آپ مدینہ منورہ جا کے دیکھو، آج ریاض الجنہ میں اگر آپ کو جانا نصیب ہو، وہاں ثواب صفہ کا چبوترا بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہاں بیٹھے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے کیسے دین حاصل کیا صحابہ نے؟ زمین پہ بیٹھ کے حاصل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہی اتباع، یہی طریقہ اللہ پاک اسی طرح دین، کیونکہ اس طرح عاجزی آتی ہے انسان کے اندر، انکساری آتی ہے۔ بعض اوقات زیادہ علم بھی کسی کو مل جائے نا، وہ بھی متکبر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم ہی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ زیادہ علم آ جانا یہ بھی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
کیونکہ اللہ پاک سے کیا طلب کرنی چاہیے؟ عاجزی ہی طلب کرنی چاہیے. جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، غیب سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا ہے، جا تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت نے فرمایا بے ایمانہ تو شیطان ہے. اللہ اپنے پیغمبر کو قرآن میں کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کیا میرے پیغمبر موت تک تو عبادت کرتا رہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ حیثیت کہاں سے بن گئی کہ موت ابھی آئی نہیں تو پہلے ہی مجھے عبادت معاف ہو رہی ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوبارہ پھر آواز آئی اوے شیخ عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا، وگرنہ تو آج رسوا ہو جاتا. اس نے کہا بے ایمانہ تو پھر شیطان ہے، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، علم نہیں بچاتا انسان کو، اللہ کا فضل بچاتا ہے. اس لیے یہ علم جو آ گیا نا، کسی کے پاس کسی طرح کا بھی علم آ گیا تو متکبر تو وہ بن ہی جاتا ہے، لیکن عاجزی اس کو تب ہی ملے گی جب وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے اوپر امید رکھے گا. سمجھ آ گئی؟ اگر زیادہ تعلیم سے یہ انسان ہے ماسٹر بن جاتا تو شیطان سے بڑا معلم کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی زیادہ تعلیم تو کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس کو تورات کا بھی علم ہے. ہمارے پاس اصل تورات نہیں ہے، تحریف شدہ ملے گی، لیکن اس کو ظالم کو اصل تورات کا پتہ ہے، انجیل کا پتہ ہے، زبور کا پتہ ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ کا پتہ ہے. انبیاء کو اس نے دیکھا ہوا ہے، صلحاء کو اس نے دیکھا، شہداء کو، صدیقین کو، صحابہ کو اس نے دیکھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان عالم تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. وجہ کیا ہے؟ عمل نہیں تھا اس کے پاس، عاجزی نہیں تھی، تکبر تھا اس کے ظالم کے پاس، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا. آگے دیکھیں گے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ نے فرمایا جنت نہیں، صرف میری جنت میں. مستقل اعزاز ہے کہ یہ میری تھی، میں نے بنایا اس کو اور تیرے لیے بنایا. اب میری جنت کے اندر تو کیا ہو جا، داخل ہو جا. جس طرح کوئی دنیا کے اندر کوئی بڑا بادشاہ کہے نا کسی بندے کو جو اس کا قریبی ہو، اس کو کہا آج کے بعد تو میرے محل کے اندر ہی رہے گا، تو بندہ سمجھتے کتنا بڑا میرا اعزاز ہے کہ بادشاہ نے مجھے کہا ہے. بادشاہ نے کہا، اللہ کہے گا تو میری جنت میں داخل ہو جا کل قیامت والے دن نیک بندے کو. اللہ پاک یہ خطاب ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہم اجعلنا منہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البلد، یہ بھی مکی سورت ہے جی، گزشتہ سورت کا تتمہ ہے. اب دیکھو سورۃ الفجر کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا، سارا اللہ پاک نے کیا بیان کیا، دنیا سے بے رغبتی، ترک دنیا، چھوڑ دو، کچھ نہیں رکھا. اب سورۃ البلد جو ہے نا اس کا تتمہ مطلب اس مضمون کی تکمیل ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا ربط سمجھو. سورۃ فجر کے اندر اللہ پاک نے دنیا کی اور دولت دنیا کی محبت کی، مذمت کی اچھی خاصی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، دنیا سے محبت کرتے ہو، مال سے محبت کرتے ہو. سورۃ بلد میں اللہ پاک مال خرچ کرنے کے صحیح مصارف بیان کریں گے. مال خرچ کرنے کے صحیح مصارف، کہ دولت کو جمع کرنے اور اسے بچا بچا کر رکھنے میں ہی نہ لگے رہو، بلکہ اس کو صحیح مصرف کے اندر خرچ کرو. مقصد کیا ہوگا؟ جب تم دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، صحیح مصرف میں خرچ کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے دل سے مال کی محبت نکلتی جائے گی. اگر بے مصرف خرچ کرو گے، غلط جگہ پہ خرچ کرو گے، گناہوں والی جگہ پہ خرچ کرو گے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اب دیکھو اللہ پاک ایک چیز یہاں پہ بیان کریں گے سورۃ البلد کے اندر، فائدہ سمجھ لو، اس کے مطابق میں نے سورت چلانی ہے. غور سے توجہ. سورۃ فجر میں اللہ نے فرمایا کہ انسان تو مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، تو مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہتا ہے تجھے راحت ملے، دنیا کے اندر سکون ملے، اطمینان ملے. اللہ سورۃ بلد کے اندر فرمائیں گے میں نے تو انسان کو راحت کے لیے بنایا ہی نہیں. میری بات سمجھ آ رہی سب کو؟ کیا فرمائیں گے اللہ؟ میں نے انسان کو راحت کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، میں نے تو سکون میں رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں اس کو. اگر میں نے انسان کو راحت کے لیے بنایا ہوتا تو میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی تکلیفیں برداشت کر کے گیا، تو میں سب سے پہلے اس کو راحت کے اندر رکھتا. لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو کہ ساری زندگی دکھ اور تکلیف کے اندر انہوں نے گزار دی. سمجھ آ رہی کہ نہیں میری بات؟ تو اے انسان، یہ تو کون سے نظریے بنا رہا ہے کہ تجھے راحت ملے، سکون ملے؟ تو تجھے راحت
نہیں ملے گی. تجھے تکلف کرنا پڑے گا دنیا میں رہ کے, تکلیف اٹھانی پڑے گی. کون سی تکلیف؟ تشریعی تکلیفات. نماز پڑھنی پڑے گی, تکلف کرنا پڑے گا, روزہ رکھنا پڑے گا, جہاد جیسا فریضہ تجھے ادا کرنا پڑے گا. تکوینی احکام, میں بیمار کر دوں, کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے دنیا کی, تجھے یہ برداشت کرنا پڑے گا. سب کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی تجھے. سمجھ آ رہی جی بات؟ اب اس مطابق یہ صورت میں چلاؤں گا. دیکھیں جی, لا اقسم بہذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. بلد سے مراد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کا شہر. اللہ پاک نے اس شہر کی قسم اٹھائی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اور درا حال یہ کہ تو اترا ہوا ہے اس شہر میں. تو اترا ہوا ہے, حلٌ اترا ہوا ہے اس شہر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, اور قسم ہے والد کی اور جو کچھ اس نے جنا, یعنی اس کی اولاد, اس کی بھی مجھے قسم ہے. اچھا, کتنی قسمیں ہو گئی جی؟ ایک مکہ, والد کی اور اولاد کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بیچ تکلیف کے, تکلیف میں پیدا کیا. اچھا, اب یہاں سے دو تین باتیں سمجھنی ہے جی. بِهَذَا الْبَلَدِ, میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, کیا مطلب؟ درحال یہ کہ تو اترا ہوا اس شہر میں میرے پیغمبر. تین مطلب ہیں جی اس کے. پہلا مطلب تو اس کا یہ ہے کہ سارے شہروں میں اعلیٰ شہر کون سا ہے؟ مکہ ہے, اشرف, اعلیٰ. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے اندر آ گئے, نبوت ملی, تو وہ شہر اشرف البلد بن گیا. شہروں میں سے سب سے اعلیٰ, اشرف, عزت, عظمت والا شہر بن گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سے کیا ہے؟ افضل, اعلیٰ, اشرف الناس, لوگوں میں سب سے بڑے عزت والے. یہ مطلب ہے کہ یہ شہر پہلے شہر تھا, لیکن جب آپ آگے تو یہ شہر کی عظمت کیا ہو گئی؟ اور بڑھ گئی. اسی وجہ سے میرے پیغمبر آپ کے جہاں پہ قدم لگے ہوئے ہیں جس شہر میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. مستقل اللہ پاک نے اس شہر کی فضیلت بیان کی ہے, شہر مکہ کی. آج کل لوگ, ہمارے جو نئے عاشق رسول اٹھ رہے ہیں, یہ شہر مکہ کو ترجیح نہیں دیتے, ٹھیک. اور بے ایمان یہ کیا کرتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, وہیں سے واپس آ جاتے ہیں. ادھر عمرہ بھی نہیں کرتے, نماز بھی نہیں پڑھتے, حرم میں اپنی الگ نماز کرواتے ہیں. اب ان کو بندہ کیا کہے, کیا ان کو لقب دینا چاہیے کہ وہاں جا کے یہ اپنی نماز کرواتے ہیں, ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ حرمین شریفین کے امام جو ہیں یہ کافر ہیں, ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اسی صرف سرکار واسطے جائیدہ ہوتے, ساڈا انہوں نے کوئی تعلق نہیں, اپنی نماز کرواتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں, تو مدینہ جاتے ہیں, وہیں پہ واپس. اب اللہ اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے. جس شہر کی اللہ قسم اٹھا لے, مجھے بتاؤ کیا وہ شہر کمتر ہے؟ پوری اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری روئے زمین میں شہر مکہ کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. سب سے اعلیٰ شہر شہر مکہ, فضیلت والا شہر. وہاں شاعر اللہ ہیں, اللہ کا گھر بیت اللہ ہے, صفا مروہ ہے, وہاں حجر اسود ہے, شاعر اللہ ہے وہاں پہ, ابراہیم کی یادیں ہیں وہاں پہ. اللہ نے جن کو شاعر اللہ, مزدلفہ ہے, عرفات ہے, مینا ہے وہاں پہ. اچھا, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, آپ کو ایک بات میری سمجھ آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے نا مکہ سے, جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو آپ نے اپنا رخ انوار مکہ کی طرف موڑا. آپ نے رخ موڑ کے کہا کہ اے مکہ, تو یقین کر تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا. اگر میری قوم کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا. بولو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدینہ کی طرف رہے ہیں تو مکہ کو خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا اگر میری قوم کے لوگ مجھے نہ نکالتے. اللہ کے بندوں, کیا ہو گیا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر ہے. وہ مدینہ آبائی شہر نہیں ہے. آبائی شہر کون سا ہے؟ اصل وطن کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟
جدھر آپ نے ہجرت کیا وہ آبائی وطن نہیں ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے وہ اونچا مقام پا گیا، وگرنہ کون جانتا مدینے کو۔ اللہ اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ سب سے اعلیٰ جو شہر ہے وہ بیت اللہ ہے، جہاں پہ بیت اللہ شہر مکہ، اس کے بعد جو درجہ ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے۔ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو، عبادت ہے۔ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا کیا ہے؟ بولو سارے۔ ایک مسجد الحرام، دوسرا مسجد النبوی، تیسرا مسجد اقصی بیت المقدس۔ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا عبادت ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مسجد حرام کا سفر بھی عطا کر دیا، مسجد نبوی کا سفر بھی عطا کر دیا۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسجد اقصی کا سفر عطا کرے، اور یہ سفر ایسا نہ ہو بلکہ اللہ کے دین کے سپاہی بن کے نکلے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے نکلے وہاں پہ انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ باقی کسی مسجد کی طرف سفر کرنا عبادت نہیں ہے۔ یہ 3 مسجدوں کو خاص اعزاز حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو مکہ کو کیوں فضیلت حاصل ہو رہی ہے؟ اللہ کا شہر ہے، اللہ نے قسم اٹھائی اس شہر کی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ ووالد، ہاں ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ شہر مکہ، یہ مکے کا شہر حرام ہے، مطلب اس میں لڑائی کرنا حرام ہے، اس کے اندر کانٹا گھاس توڑنا حرام ہے، شکار کرنا حرام ہے، لیکن میرے پیغمبر ایک وقت ایسا آئے گا میں شہر کو آپ کے لیے حلال کر دوں گا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، حلال کس طرح کروں گا کہ آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ اس میں قتل کریں گے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا، ابن قتل تھا، مرتد ہو گیا تھا، یہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے پناہ طلب کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ اس کی گردن پتہ کہاں اتاری گئی؟ ملتزم اور مقام ابراہیم کے درمیان جو حصہ ہے وہاں پہ اس کی گردن اتاری گئی، ادھر بھی نہیں اس کو چھوڑا گیا۔ یہ 2 مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب تیسرا مطلب میں بیان کرنے لگا ہوں جو سیاق و سباق کے تحت ہے، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا؟ تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ اب دیکھو یہ جو 2 مطلب ہیں یہ مل نہیں رہے اس سے۔ اب جو تیسرا مطلب میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بالکل اس کے ساتھ ملتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی، ہے میرے محبوب، آپ سارے جہان سے افضل ہو، سارے جہان سے اعلیٰ ہو، لیکن آپ کا وجود حلال ہوا پڑا ہے۔ آپ کا وجود کیا ہے؟ حلال ہوا پڑا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی آپ کو پتھر مار رہا ہے، کوئی آپ کو رستے کے اندر کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی لہو لہان کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم نے انسان کو تکلیف کے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم نے انسان کو راحت کے لیے بنایا ہوتا تو میں اپنے محبوب کو گرم ہوا بھی نہ لگنے دیتا۔ تو میرے محبوب کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہی تکلیف کے لیے کہ وہ تکلفات کو برداشت کرے، مشقتیں برداشت کرے، تکلیفیں برداشت کرے۔ سمجھ آ گئی جی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ آگے یہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اب سمجھنا، وَوَالِدٍ، اور قسم ہے والد کی۔ اب دیکھو والد کی قسم اٹھائی اللہ نے۔ اب والد جو ہوتا ہے کتنی مصیبتیں برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا پریشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کے اوپر کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کی کوکھ میں 9 ماہ تک بچہ پلتا ہے، پھر اس کا جنم ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ جب بڑا ہوتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے سارے لوازمات، اس کی پرورش کرتا ہے، پھر جب خاص کر بچہ جوانی میں قدم رکھتا ہے تو والد کتنا پریشان ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے والد کی قسم ہے کہ دیکھو والد جو تکلیف میں مبتلا ہے، مجھے اس کی قسم ہے کہ ہم نے انسان کو راحت کے لیے بنایا ہی نہیں، تکلیف میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، بس والد کچھ نہیں ہے، گرایا گیا ہے۔ اللہ نے والد کی قسم اٹھائی۔
ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، اللہ رحم کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ ماں ہے ہی نہیں کچھ، ماں کے بغیر بھی زندگی نہیں، لیکن باپ کو بھی دیکھو نا، جب ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے پیو کیڑا دھوپ بن گئے، وہ کون سا دھوپ بن گئے؟ مہینے بعد جو بل آتا ہے نا 70-80 ہزار روپیہ، باپ کو چھوڑو ماں کو دینا، یہ اتار کیا بل، پھر دیکھتے ہیں کون ٹھنڈی چھا بنتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بیچارہ والد کھپتا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، گھر میں آ کے وہ بتاتا تک نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا بیتی، اور انسان کہہ دیتا ہے بس ماں ہی ٹھنڈیاں چھاواں، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، باپ کی ہے ہی نہیں دعا۔ اللہ اکبر۔ تیری ماں جو ٹھنڈی چھاں بنی ہے، میں سیدھی جملہ کہتا ہوں، تیری ماں جو ٹھنڈی چھاں بنی ہے ایسے ہی بن گئی، تیرے پیو نے کیا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے تاں ٹھنڈی چھاں بنی ہو۔ اگر تیرا باپ نہ کہتا مجھے قبول ہے یہ کبھی ٹھنڈی چھاں نہ بنتی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جو تیری ماں کے اوپر احسان کیا ہے تیرے باپ نے، وہ اس کو تو پہلے احسان اتارے۔ وہ باپ کو کوئی حق ہی نہیں دیتا، کسی طرح کا حق ہی نہیں دیتا، کوئی عزت ہی نہیں ہے باپ کی۔ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میری ماں کی دعا ہے، بس میری ماں کی دعا ہے، کوئی حق نہیں ہے باپ کا۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، قسم ہے مجھے والد کی کہ ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کی۔ اللہ اکبر۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب یقین کرو والد کس طرح تڑپ رہا ہوتا ہے، دعائیاں لے کے آ رہا ہوتا ہے، میرا بیٹا پیدا ہو رہا ہے، اس طرح پوچھ کے دیکھو کبھی اس سے۔ آگے دیکھو وما ولد، اور بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی بھی قسم مجھے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی بھی قسم کہ دیکھو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے 9 مہینے تک، پھر جب بچہ باہر نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے آتا ہے، پھر اس کا دودھ پلاتی ہے ماں، پھر بچہ روتا ہے لیکن ماں نہیں سمجھتی کیوں رو رہا ہے، پھر دودھ چھوٹتا ہے، اس کے بعد بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے، پھر اس کے بعد تربیت شروع ہو جاتی ہے اس کی، اسکول کے اندر داخلہ، مدرسے کے اندر داخلہ، آ رہا ہے جا رہا ہے، نہ پڑھے گا تکلیفیں ہیں، شرارت کرے گا سزائیں ملتی ہیں اس کو، پھر اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر چل بھائی اپنی معاش کے لیے نکل، خرچے کے لیے نکل، تو کیا یہ سارے کا سارا تکلیف نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان تو شروع سے لے کر آخر تک میدان حشر تک تکلیف میں ہی ہے۔ پہلے 9 ماہ مادر رحم میں رہا، پھر باہر آیا، پھر ماں کا دودھ پیا، چھوٹا، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا، بچپن کی ساری تکلفات ہیں، پھر لڑکپن کی تکلفات ہیں، اس کے بعد پھر جوانی آتی ہے، پھر کس کے لیے نکل پڑتا ہے، چلو بھی ذریعہ معاش کے لیے نکلو، پھر اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، بڑھاپے کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، قبر کے بعد پھر میدان معاشر میں، پھر میزان ہے، پھر جزا اور سزا ہے، پھر کہیں جا کے جنت جہنم۔ اصل راحت تو وہ آخر کے اندر پتہ چلے گا کس کو راحت ملے گا، کس کو سکون ملے گا، کس کو تکلیف ملے گی۔ بعض علماء فرماتے ہیں، بلکہ بعض کیا، یہ تو تجربے کی بات ہے، کوئی مخلوق اتنی مشقت نہیں اٹھاتی جتنی انسان اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جی، لیکن انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، عظیم الجثہ اونٹ ہے، ہاتھی ہے، دیکھ لو، وہ اتنی مشقت نہیں کرتے، ان کی علیحدہ ہے۔ ہاں انسان اس کو گدھے کو کھینچے جتنا مرضی مشقت اسے لے لے، لیکن گدھا مشقت خود تو نہیں بذات خود اٹھاتا، اونٹ تو بذات خود نہیں اٹھاتا، لیکن انسان دیکھو کتنی مشقت اٹھا رہا ہے، حالانکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، ایک بکرے کی ٹکر نہیں سہ سکتا یہ، لیکن کمزور پیدا۔ انسان کو دماغ اللہ نے بڑا زبردست دیا، تکلیف اٹھا رہا ہے نا۔ اچھا آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر۔ تو خیر جو دنیا میں انسان محنت اور مشقت کر رہا ہے نا، تو محنت اور مشقت اسی کے لیے کرو جو تمہیں دائمی راحت ملنے والی ہے، ہمیشہ کے لیے راحت ملنے والی ہے، اس کے لیے زیادہ مشقت کرو، محنت کرو، تاکہ جنت کما سکو۔ ایحسب الانسان، ہاں ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا گمان کرتا ہے یہ کہ ہرگز نہیں قدرت رکھتا اس پر کوئی ایک؟ انسان کیا سمجھتا ہے اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، کوئی غالب نہیں ہے اس کے اوپر، کیا سمجھتا ہے یہ؟
ہاں اس لیے یہ اپنی مرضیاں کر رہا ہے، یہ مطلب۔ آگے یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے خرچ کیا میں نے مال ڈھیروں، لٹا دیا میں نے اپنا سارا مال۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا گمان کرتا ہے یہ کہ نہیں دیکھ رہا اس کو کوئی ایک بھی، کہ کہاں خرچ کر رہا ہے، کدھر خرچ کر رہا ہے، کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا، یہ انسان سمجھتا ہے۔ بڑا زبردست خطاب کیا اللہ پاک نے، کافر انسان، گناہ گار انسان کی بات اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انسان کیا سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے سزا دینے پر قادر نہیں، کوئی پوچھنے پر قادر نہیں، کوئی اس کے اوپر غالب نہیں ہے، اس کو برے عملوں کی کوئی سزا نہیں دے گا۔ یہ جو آج جو مرضی دنیا کے اندر الٹے کرتوت کرتا رہے، کوئی اس کے اوپر قادر نہیں کہ اس کو پکڑ سکے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ضرور سزا دوں گا۔ بڑے فخر سے کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے مال بڑا ادھر خرچ کر دیا، ادھر خرچ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا سارا مال تو نے گناہ کو عام کرنے کے لیے، میری نافرمانیاں عام کرنے کے لیے تو نے مال سارا خرچ کر دیا، اور تو بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے مال خرچ کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ تو کیا سمجھتا ہے تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ تو کہاں مال خرچ کر رہا ہے، کہاں نہیں کر رہا، کس مصرف میں خرچ کر رہا ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ جی بھائی، انسان محاسبہ کرے آج مجھے جو دولت مل رہی ہے میری کہاں خرچ ہو رہی ہے، فضول خرچیوں کے اندر خرچ ہو رہی ہے، فضول رسم و رواج کے اندر خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو سود لے رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اللہ یحسب ان لم یرہ احد، تو کیا سمجھتا کوئی نہیں پتا؟ ہاں جب گھر میں بیٹے کی شادی ہوتی ہے، کنجریوں کو بلایا جاتا ہے ناچ گانے کے لیے، اس سے ڈیل ہو رہی ہوتی ہے 5 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپے، بڑے فخر سے کہتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، پیسہ لٹا دیا میں نے۔ اللہ نے فرمایا تو کیا سمجھتے تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں ہے تجھ سے، جو فضول خرچیاں تو کر رہا ہے۔ بڑا انسان کو خطاب کیا اللہ پاک نے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں گے الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں دی اس کو ہم نے 2 آنکھیں انسان کو، ولسانن اور زبان، وشفتین اور 2 ہونٹ، وہدیناہ النجدین اور رہنمائی کی اس کی نجدین 2 رستوں کی طرف۔ 2 رستوں کی طرف کیا کیا ہم نے؟ 2 رستوں سے مراد خیر و شر، نیکی کا اور برائی کا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے یہاں اپنی قدرتوں کا بیان کیا، فرمایا ذرا آنکھ کی طرف ہی دیکھ لو ظالموں، کس طرح میں نے کتنی پیاری آنکھیں دی، اس کی بناوٹ تو دیکھو ذرا، آنکھ کو اللہ پاک نے کیسی خوبصورت رانائی بخشی۔ اس کے سامنے جو آپ کے پردہ بند ہو جاتا ہے فوراً پھر کھلتا ہے، پھر بند ہوتا ہے، پھر کھلتا ہے، کیوں اللہ پاک نے یہ رکھا ہے؟ انسان کی آنکھ میں جو گرد و غبار چلی جاتی ہے، یہ پردہ بند ہوتا ہے، یہ شیشہ صاف کرتے ہیں اندر کا۔ آپ کی اینک گندی ہو جائے، صحیح نظر نہیں آتا، آپ پھر اینک اتار کے کیا کرتے ہو؟ صاف کرتے ہو۔ اس طرح آنکھ کے اندر جو گرد و غبار، باریک سا گرد و غبار، وہ جس کو کہتے ہیں جو روشن دان سے نکلتا ہے، وہ ایک آنکھ کے اندر جاتا ہے، جو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ آنکھ کے اندر اکٹھا ہو جائے پھر یہ پردہ کیا ہوتا ہے؟ جھپکتا ہے، اور انسان کا ارادہ ہوتا ہے اس میں خود بخود یہ کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اور شیشہ صاف ہو جاتا ہے، پھر تمہیں کلیئر نظر آنے لگ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو پلکیں دی، اگر کوئی اس سے موٹا گرد و غبار ہے تو یہ اندر نہ جائے، پلکیں روک لے۔ پھر اگر اوپر سے کوئی چیز گر رہی ہے یا انسان نیچے زمین کے اوپر منہ کے بل گرا، اللہ پاک نے یہ ماتھے کی ہڈی اور رخسار کی ہڈی کو ابھار کے رکھا تاکہ جب یہ نیچے گرے تو اس کی ہڈیوں کو چوٹ پہنچے لیکن آنکھ کو کچھ نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ الم نجعل لہ عینین، 2 آنکھیں دی ہیں، اور اس کی بناوٹ تو دیکھو۔ اگر کوئی اوپر سے مثال کے طور پہ چیز گری، اللہ نے فرمایا یہ ذرا اپنے ابرو کی طرف دیکھ، سب سے پہلے وہ چیز اس کے اندر پھنستی ہے، پھر اگر یہاں سے اتر جائے تو وہاں سے پھر آنکھ میں نہیں جاتی، پلکوں کے اندر پھنس جاتی ہے، اور جب پلکوں کے اندر تیرے کوئی چیز پھنس جاتی ہے تجھے فوراً وہ بھاری محسوس ہونے لگتی ہے، تو فوراً ان کو صاف کرتا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، پھر کیا فرمایا؟ وَلِسَانًا، اور زبان دی، اور 2 ہونٹ دیے ہم نے۔ زبان، سبحان اللہ، کیا ہے زبان جو چر 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 چل رہی ہے ہر وقت؟ دل کے اندر مضمون آیا، زبان نے فوراً کیا کر دی؟ ترجمانی کر دی۔
یوں ہی ہے جی. کمپیوٹر ہے نا آپ کا, کمپیوٹر اتنا تیز نہیں ہے. کمپیوٹر میں آپ لکھو گے, پڑھو گے, پھر اس کو محفوظ کرو گے, پھر آگے وہ جواب دے گا, آنسر دے گا. لیکن دل میں جوں ہی کوئی بات آتی ہے فوراً زبان بول دیتی ہے. یہ اتنی جلدی کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے نا. اللہ نے دیا ہوا ہے سارا کام. حیرت انگیزی دیکھو, حیرت انگیزی زبان کی, فوراً الفاظ نکال رہی ہے. اور پھر دنیا کے اندر آج کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں؟ ایک تحقیق کے مطابق 6809 زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہیں. ہر کسی کی الگ زبان ہے اور ایک زبان سے وہ جملے نکل رہے ہیں. چائنیز جو لوگ ہیں ان کی بھی زبان یہی ہے نا ہمارے جیسے, بناوٹ کے اعتبار سے. انگریز ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, اور جتنی مرضی, پنجابیوں کے اندر کتنے, ایک زبان سے جملے نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اللہ پاک نے 2 ہونٹ عطا کیے جو حروف کی ممتاز شکلیں بناتے ہیں. حرف جو ادا ہوتے ہیں نا اس کی شکلیں بناتے ہیں. اور زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے 2 ہونٹ دیے. اچھا, زبان کا دیکھو کیا کردار ہے. سبحان اللہ. زبان کا کردار کیا ہے؟ آپ کے جو الفاظ بن رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے بن رہے ہیں؟ زبان کی وجہ سے بن رہے ہیں. اچھا, زبان کا استعمال کبھی چھوڑو, آواز صرف اللہ دے دیتا, آواز تو کس طرح آواز نکلتی؟ زبان کو بے حرکت کر کے کبھی گلے سے آواز نکالو تو صرف ایک لے نکلنی تھی, بس آواز نکلنی تھی سیدھی سیدھی. لیکن زبان جب اوپر نیچے دائیں بائیں لگتی ہے, الف نکلتا ہے, با نکلتا ہے, تا نکلتا ہے, سا نکلتا ہے, جیم نکلتا ہے. اسی طرح ہے جی. پھر ہونٹ بند ہوتے ہیں, یہ ممتاز شکل دے رہا ہے اس کی. اچھا, ہارمونیم دیکھا ہے کبھی؟ جو قوال کے آگے پڑا ہوتا ہے, یہ اسی کو دیکھ کے بنایا گیا, اسی کو دیکھ کے بنایا گیا. یہ گلے سے نکلتا ہے, انسان کی آواز نکلتی ہے گلے سے. کیا نکلتی ہے؟ نکلی. اب الفاظ کیسے بنیں گے؟ زبان اوپر نیچے لگے گی, ہونٹ بند ہوں گے. ہارمونیم کے پیچھے جو لگا ہوتا ہے بیک طرف اس کے ایک پھٹا سا ہوتا ہے جس کو قوال دباتا ہے, وہ نکلتا ہے اس سے سر. جس طرح گلے سے ریاض ہوتا ہے. اب جو اس کے بٹن لگے ہوئے ہیں وہ اس کی زبان ہے آگے, اس کے ذریعے وہ کیا بنا رہا ہے, اس کا ساؤنڈ بنا رہا ہے پورا. اور پھر اوپر کالے کالے بٹن ہوتے ہیں, وہ ہونٹ ہوتے ہیں اس کے. مزید اس کے ترنم کو اجاگر کرنے کے لیے کالے کالے اس کے بٹن ہوتے ہیں, وہ اس کو اسی کو دیکھ کے بنایا گیا. اللہ پاک نے یہ سارا سسٹم انسان کے گلے میں اور زبان میں اور ہونٹ میں فکس کیا ہوا ہے. علمہ البیان, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان کو بنایا بھی, وعلمہ البیان, بولنے کا طریقہ بھی سکھایا, بولنا بھی سکھایا. اور بولنا ایسا سکھایا کہ خوب بولتا ہے, چپ ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. قدرت نے زبان کو شاید اس لیے بھی سریع العمل مشین قرار دیا کہ 1 سیکنڈ کے اندر یہ اپنی جنت بھی بنا سکتا ہے, 1 سیکنڈ کے اندر یہ اپنی جہنم بھی بنا سکتا ہے. دیکھو جی زبان ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ, جنت بن گئی. یہی زبان ہے, اس سے کلمہ کفر ادا کرے گا, جہنم بن گئی. یہی زبان ہے کہ کسی بڑے سے بڑے دشمن کو یہ اپنا دوست بنا لے گا زبان کے ذریعے. یہی زبان ہے کہ بڑے سے بڑے دوست کو اپنا دشمن بنا لے گا. یہی زبان ہے, 50 سال ہو گئے اس کا گھر بن رہا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ بس رہا ہے, اسی زبان کے ذریعے اپنا گھر اجاڑ لے گا. اسی زبان کے ذریعے قبول 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 کہہ کے اپنا گھر بسا لے گا. کیا زبان اللہ نے دی انسان کو, سبحان اللہ. اور گویا یہ ایک تیز تلوار ہے, یہ اللہ نے 2 ہونٹوں کے درمیان رکھی ہے بند. اور 2 ہونٹ بھی اللہ نے اسی وجہ سے دیے ہیں کہ 2 ہونٹ میں نے یہ اس کو چھپانے کے لیے دیے ہیں کہ اس کو اگر منافع بہت زیادہ ہے نا زبان کے, تو پھر اس کے نقصانات بھی بڑے زیادہ ہیں. اور آفرین ہے اس کے نقصانات, آفرین ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو نقصانات پھیلے ہوئے ہیں زبان کی وجہ سے, بول اچھے نہیں ہیں, کرخت زبان ہے, کڑوی زبان ہے, گالی گلوچ ہے, اچھا بول نہیں ہے اس کے ذریعے.
اور 2 ہونٹ اللہ نے اس وجہ سے دیے کہ ذرا زبان کو سنبھال کے نکال، جہاں موقع ہو وہاں استعمال کر، جہاں موقع نہیں وہاں اس کو استعمال نہ کر۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہونٹ دیکھو کتنی اللہ پاک کی ایک مستقل یہ حسن ہے انسان کے چہرے کا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہونٹ کھلے ہوں تو زبان کیا ہو جاتی ہے؟ خشک ہو جاتی ہے، اور جس کی زبان خشک ہو جائے وہ بول نہیں سکتا، اور ہونٹ بند رہتے ہیں زبان تر رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بولنے کے اندر آسانی رہتی ہے۔ تو یہ زبان ہے، ایک ٹکڑا ہے، دیکھو اس زبان کے ذریعے سے انسان اپنے دشمن کے دل پر بڑی زبردست چوٹ کر سکتا ہے۔ تلوار کی دھار میں اتنی تیزی نہیں، اتنی چوٹ نہیں جتنی زبان کی دھار میں اللہ نے چوٹ رکھی ہے۔ یاد کر لو بات، بولنا، بیان کرنا، جس طرح اللہ نے کہا نا کہ انسان کو ہم نے بیان کرنا، بولنا سکھایا ہے، تو یہ اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو گفتگو کا انداز سکھا دے۔ 1000 بندہ بیٹھا ہو سامنے، 1000 بندہ، اپنی زبان کے بل بوتے وہ 1000 بندوں کی جنت بنا سکتا ہے۔ کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے اس کے پاس، زبان کی دھار ہے اس کے پاس جو اس کی تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ کوئی اچھا مقرر ہو، کوئی اچھا بولنے والا ہو تو اس کے دل کو متاثر کر سکتا ہے اس کا کلام۔ اب دیکھو بولنا تو ہر کسی کو آتا ہے نا، کیوں جی؟ لیکن جب وہ کسی سے گفتگو کرے گا تو اگلا بندہ یا اس کی گفتگو سے کیا ہوگا؟ امپریس ہوگا، یا اس کی گفتگو سے بور ہوگا، جس طرح آج میری کلاس کے لوگ بور ہو رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ مجھے پتا ہے، میں آپ کا مزاج سمجھ چکا ہوں، جس دن میں ہلکا ہلکا سر بیان کروں نا، پھر آگے سارے نیو خان بس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جس دن میں تھوڑا سا جوش میں ہوں، جذبے کے اندر، پھر ساروں کی توجہ میری طرف ہوتی۔ جمعے میں بھی ایسے ہی ہے، جس دن میں 6 نمبری شروع کر دوں نا سب سو جاتے ہیں، اور جس دن میں 1 نمبری شروع کر دوں پھر سب کے چہرے میری طرف ہوتے ہیں۔ مزاج ہوتے ہیں نا، مزاج ہوتے ہیں۔ انسان کا جو خطاب کرنے کا انداز ہے نا، یہ بھی اللہ، یہ مستقل فن ہوتا ہے، اللہ نے انبیاء کو یہ دیا ہے، صلحاء کو اللہ پاک نے اس فن سے نوازا ہے۔ لوگ سمجھتے یہ کوئی فن ہے ہی نہیں، اس کا کیا فائدہ؟ قلم کی چوٹ جو ہے نا، قلم کی چوٹ وہ صرف کتاب تک ہے، لیکن زبان کی چوٹ انسان ہر وقت کر سکتا ہے۔ کفر کے وانوں کے اندر انسان کلام چاہیے، زبان کی چوٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ زبان کیا ہے؟ مستقل اللہ کی نعمت ہے، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وشفتین، اور 2 ہونٹ، پھر فرمایا وہدیناہ النجدین، اور رہنمائی کی اس کی 2 رستوں کی طرف، خیر اور شر کی طرف۔ اگلی صورت ہے نا والشمس وضحاہا، اس کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 8 کے اندر فالہمہا فجورہا وتقواہا، ترجمہ پڑھیں نا اس کا، لکھا ہوا ہے نا، خیر اور شر کی طرف ہم نے اس کے دل میں ڈال دیا، الہام کر دیا خیر اور شر کا۔ فرمایا نیکی اور برائی کا راستہ تیرے سامنے ہے، اب تیری مرضی ہے، نیکی کا راستہ اختیار کر، برائی کا راستہ اختیار کر۔ فطرتاً بھی تیرے اندر ہم نے ہدایت رکھی، مزید اس ہدایت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے کتابیں اتار دی، انبیاء اتار دی، انبیاء بھیجے سمجھانے کے لیے۔ اب تیری مرضی ہے، تو نیکی کے راستے پر چل یا برائی کے راستے پر چل۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، فرمایا فلقتحم العقبہ، پس نہیں دھمک سکا گھاٹی پر۔ یہ کیا لکھا ہے؟ فلقتحم العقبہ، نہیں چل سکا۔ ہاں، اور تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے وہ گھاٹی؟ ٹھیک ہے، یہ مضمون تھوڑا سا تفصیلی ہے، اس کو انشاءاللہ ہفتے والے دن چھیڑیں گے۔ اللہ خیر کرے، جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء